آواز نہ نکلے سسکیوں کی، از قلم علی آتش۔ قسط نمبر 18۔ اتنی بڑی حقیقت عیاں ہونے کے بعد اس میں اتنے بھی دم باقی نہیں رہا تھا کہ وہ ڈائس پر کھڑی رہے۔ وہ بار بار آفس کے دروازے کو دیکھتی تو کانپ جاتی۔ کسی بھی وقت وہ لڑکا باہر نکلے گا اور اسے دیکھ لے گا، پھر اسے نمل کی کہی گئی ساری باتیں یاد آئیں گی اور وہ اسے چلتا کر دے گا۔ اس کی پہلے ہی دن نوکری ختم ہو جائے گی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا ہاسٹل، اس کا کرایہ اور اپنے سیمسٹر کی فیس کسی بھوت کی طرح ناچنے لگی۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ آج سے کچھ دن پہلے کی ملاقات شایان کے دماغ سے مٹا دیتی۔ وہ اپنے اور اس کے درمیان میں سب کچھ ٹھیک کر دیتی، لیکن اس کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں تھی۔ اسے آج پہلی بار اس بات کا افسوس ہوا تھا کہ اس کے پاس جادو کیوں نہیں ہے۔ کاش اس کے پاس بھی جادو ہوتا، وہ بھی ڈمبل ڈور کی طرح اپنی چھڑی کو ماتھے پر گھماتی تو اس کی ساری سوچیں اس چھڑی کے ساتھ نکل کر ختم ہو جاتی، لیکن ایسا ممکن نہ تھا۔ اس کے بعد وہ ڈائس پر ایسے منہ لٹکائے کھڑی تھی جیسے اسے کسی نے مار کر یہاں کھڑا کیا ہو۔ وہ بار بار اللہ سے یہی دعا کر رہی تھی کہ شایان آج آفس سے ہی نہ نکلے، اور اگر نکلے بھی تو اسے نہ دیکھے، اور اگر دیکھ بھی لے تو اسے پہچان نہ سکے۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ تبھی اس کی لاکھ دعاؤں کے بعد بھی آفس کا دروازہ کھلا تو وہ بے ساختہ جلدی سے ڈائس کے پیچھے ہو گئی۔ شایان کے جوتوں پر اس کی نگاہیں تھیں۔ وہ قدم قدم چلتا دوبارہ راہداری سے گزرتا ہوا جا رہا تھا۔ نمل نے دوبارہ سے ذرا سا چہرہ نکال کر اس کی ٹانگوں کو دیکھا۔ وہ قدم اٹھاتا راہداری کے مین گیٹ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ دروازہ کھول کر جب وہ باہر نکل گیا تو نمل نے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرا سانس لیا۔ وہ پھر دوبارہ حشاش بشاش کھڑی ہو گئی۔ آج کا دن گزر گیا، باقی بھی ایسے ہی گزر جائیں گے۔ وہ کون سا باہر پھرتا رہتا ہے، اچھی بات ہے آفس میں ہی بیٹھا رہتا ہے۔ اور اب اگر مجھے وہ دوبارہ یونیورسٹی میں ملا تو میں اس سے پرسنلی معذرت کر لوں گی۔ میں اس پر یہ ظاہر ہی نہیں ہونے دوں گی کہ میں اس کے ہوٹل میں کام کرتی ہوں، پہلے ہی معذرت کر لوں گی، اور پھر ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مجھے معاف کر دے گا، پھر وہ کیوں مجھے نوکری سے نکالے گا۔ اس نے وہاں کھڑے کھڑے سارے حساب کتاب لگائے اور دوبارہ سے کام میں لگ گئی۔ اس صبح کی کرنیں جب ردھم کے گھر کے لان میں پھیلی تو اس میں یاسیت سی تھی۔ وہ بوجھل قدم اٹھاتی یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس کی اسکوٹی پورچ میں ہی کھڑی تھی، لیکن رات والی تمام باتیں اس کے ذہن میں ایک بار پھر سے تازہ ہو گئی تھی۔ ممانی کا اسے لاوارث کہنا اور امی کا خاموش ہو جانا، اس کے لیے بودا سا احتجاج کرنا۔ وہ ایک ایک بات کو سوچتی چپ چاپ اپنی اسکوٹی کے پاس آئی۔ اس میں چابی لگا کر وہ دروازے کے قریب گئی۔ دروازہ کھلا تھا۔ اس نے ایک نگاہ موڑ کر اس چھوٹے سے بنگلے پر ڈالی جو حقیقت میں اس کے لیے ایک جہنم تھا۔ پھر وہ اپنا رخ باہر کی جانب کرتی اسکوٹی چلا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ بنگلہ اسے خاموشی سے دیکھتا رہا تھا۔ یونیورسٹی میں تمام لیکچر سے فری ہو کر وہ اور نمل کینٹین میں بیٹھی تھی۔ آج بھی وہ دونوں کھڑکی کے قریب رکھی ٹیبل پہ آمنے سامنے کرسیوں پہ بیٹھی تھیں۔ ان دونوں کے قریب ٹھنڈی ٹھنڈی بوتلیں رکھی تھیں جن میں وہ گھوٹ گھوٹ پی رہی تھی، اور نمل ردھم کو آپ بیتی سنا رہی تھی۔ تم نہیں جانتی میں کتنی پریشانی میں ہوں۔ اس نے بات کا آغاز کیا تو ردھم نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ابھی کچھ دنوں پہلے جب تمہارا راغب سے نکاح تھا، میں تیزی سے راہداری سے گزر رہی تھی اور تبھی میرا ٹکراؤ ایک لڑکے سے ہوا۔ میں نے اسے تب بھی 4 باتیں سنا دی تھی۔ اس کے بعد میں جب کل پارکنگ میں گئی تو میری اسکوٹی گری ہوئی تھی، اور میری اسکوٹی کی جگہ پر ایک گاڑی کھڑی تھی۔ میرا ارادہ اس گاڑی کا پچھلا شیشہ توڑنے کا تھا۔ میں نے پتھر بھی اٹھا لیا تھا اور مارنے لگی کہ وہ لڑکا آ گیا۔ یہ وہی لڑکا تھا جس سے پہلے میری لڑائی ہو چکی تھی، اور تمہیں پتہ ہے وہی لڑکا جس ہوٹل میں نوکری کرنے لگی ہوں اس کا مالک ہے، اور میری ڈیوٹی اس کے آفس کے باہر ڈائس پر لگی ہے۔ مجھے اس کے ذاتی کام بھی کرنے ہیں۔ میں نے کل ہی اسے اتنی باتیں سنائی، اسے کہا کہ اسے شرم آنی چاہیے کہ اس نے غریب کا نقصان کر دیا۔ اب تم خود سوچو ردھم، اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں وہی
اس کی امپلائی ہوں تو وہ مجھے کھڑے کھڑے فارغ کر دے گا۔ کل کا دن میں نے بڑی مشکل سے گزارا ہے۔ وہ دن میری زندگی کا منحوس ترین دن تھا۔ اس نے کہہ کر سرد آہ بھرتے ہوئے بوتل اٹھائی اور اس کا گھونٹ بھرا۔ بوتل دوبارہ میز پہ رکھی تو ردھم نے اسے تعجب سے پھیلی آنکھوں سے دیکھا۔ تم میں اتنی ہمت آئی کہاں سے کہ تم نے اس لڑکے سے لڑائی کر لی؟ ردھم کے سوال پر نمل نے اسے ناراضی سے دیکھا۔ یہ سب تمہاری لگائی ہوئی آگ ہے۔ تم ہی مجھے اکساتی ہو کہ میں اپنے لیے لڑوں۔ لو، لڑ لی، کر لیا خود کا نقصان۔ اب پتہ نہیں وہ لڑکا میرا کیا حال کرے گا۔ وہ دونوں ابھی اس بات سے انجان تھی کہ شایان اور راغب کا آپس میں تعلق ہے۔ انہوں نے جب راغب کو سرچ کیا تھا تب اس کی فیملی کے نام دیکھے تھے، ان کی تصویریں بھی دیکھی تھیں، لیکن تب ان کا انداز بے حد سرسری سا تھا۔ وہ صرف راغب پر توجہ کیے ہوئے تھی، اس لیے انہیں ابھی یہ بات پتہ نہیں تھی کہ شایان اور راغب کا آپس میں تعلق ہے۔ شایان راغب کا ستیلا بیٹا ہے، وہ یہ بات نہیں جانتی تھی۔ نمل کے ناراضگی سے کہنے پر ردھم نے اسے منہ کھول کر حیرت سے دیکھا۔ ہاں، تو تم نے بھی ساری بہادری اس لڑکی کے سامنے ہی دکھا دی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، پہلے معاملے کی تصدیق تو کر لیتی۔ ردھم کے لہجے میں ناراضگی تھی اور نمل روحان سی ہوتی ہوئی بولی، اب میں کیا کروں؟ وہ مجھے نوکری سے نکال دے گا۔ یہ نوکری بھی بڑی مشکل سے ملی ہے، سیلری پیکیج اچھا ہے، نوکری تو اور بھی مل جائے گی، لیکن اتنا اچھا سیلری پیکیج نہیں ملے گا۔ ردھم کو ہمیشہ کی طرح نمل پر ترس آ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر نمل کے ہاتھوں کو تھاما اور کہا، تم پریشان نہ ہو، اللہ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا، جیسے کل تم بچ گئی ایسے ہی آنے والے وقتوں میں بھی بچ جاؤ گی، اور کیا پتا وہ لڑکا بھول چکا ہو، تم نے بڑا کوئی اس کا سر پھاڑ دیا تھا جو وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اس کی بات پر نمل سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے گال پر انگلی رکھ کر دستک دی، ویسے تم کہہ تو ٹھیک رہی ہو، دنیا میں کتنے لوگ اسے ملتے ہوں گے، وہ ہر ایک کو تھوڑی یاد رکھتا ہوگا، کیا پتا وہ مجھے بھی بھول گیا ہو، اتنا بڑا آدمی ہے وہ تو، مجھ جیسی حقیر فقیر کو کہاں یاد رکھے گا۔ ردھم اس کی بات پر اسے برہمی سے دیکھنے لگی، پھر سر جھٹک کر اس نے بیگ کھولا اور اس میں سے اسکوٹی کی رقم نکال کر نمل کی طرف کی، یہ تم رکھ لو۔ نمل نے اسے اچنبھے سے دیکھا، یہ تم کہاں سے لائیں؟ یہ میری اسکوٹی کے پیسے ہیں۔ تمہیں میں نے ایک بات بتانی تھی، وہ جو اسکوٹی میں آج لے کر آئی ہوں وہ امی کے پیسوں کی نہیں ہے، وہ مجھے تمہارے دولہا بھائی نے دلوائی ہے۔ نمل کو بے ساختہ جھٹکا لگا۔ سچ میں؟ پہلے تو وہ منع کر رہے تھے۔ ہاں کر رہے تھے، لیکن بعد میں مان گئے، انہوں نے مجھے گفٹ کے طور پہ دی ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے، اس نے اتنا کہہ کر اپنے بیگ کو کھولا اور اس میں ہاتھ چلاتے ہوئے جب ہاتھ باہر نکالا تو اس پر ایئر رنگز اور رنگز تھیں، یہ بھی انہوں نے ہی مجھے لے کر دی ہیں، دیکھو کتنی مہنگی ہیں۔ نمل نے اس کے ہاتھ سے وہ رنگز اور ایئر رنگز بے تابی سے اٹھائیں اور انہیں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ ردھم، یہ تو بہت پیاری ہیں، ہے نا؟ اتنا کہہ کر وہ نمل کے ہاتھ سے انہیں اٹھا کر دوبارہ بیگ میں رکھ چکی تھی۔ میں کوئی کھا جاتی، اس کی حرکت پر نمل نے کہا، تو ردھم نے شرارت سے جواب دیا، کیا بھروسہ؟ پھر اس نے رقم کو نکال کر نمل کے ہاتھ پہ رکھا اور کہا، اب یہ تم رکھ لو، میں امی کو یہ واپس نہیں دے سکتی، اگر انہیں واپس کروں گی تو وہ 10 طرح کے سوال کریں گی، اور میں فی الحال کسی بھی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی، یہ تم رکھ لو، تمہارے کام آ جائیں گے۔ نمل نے سر نفی میں ہلایا، نہیں، میں یہ نہیں لے سکتی، تمہارے پہلے ہی مجھ پر بہت سے احسان ہیں، اب مزید نہیں۔ ردھم، یہ تم ہی رکھ لو، تمہارے کام آ جائیں گے، تو میرے ساتھ بحث کرنے کھڑی مت ہو جایا کرو، اسے رکھ لو، میرے یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ اس نے کہہ کر زبردستی وہ رقم نمل کے ہاتھ میں تھما دی تو نمل اسے بے بسی سے دیکھنے لگی۔ وہ کچھ کہتی کہ ردھم جلدی سے بولی، ایک لفظ بھی اگر تم نے اپنی زبان سے نکالا تو میری اور تمہاری دوستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ انہیں رکھ لو، میں تم پر کوئی احسان نہیں کرتی، تو میری بہن ہو، میری دوست ہو اور میرا بہت اچھا کاؤنسلر ہو جو مجھے سنتی ہو، تو میری نظر میں ان پیسوں کی صرف اور صرف تم حقدار ہو۔ اگر تم جیسا کوئی اور ہوتا تو میں یہ پیسے اسے دے دیتی، لیکن تم اللہ کا بنایا ہوا ایک ہی پیس ہو،
اس کی شرارت سے کہی گئی بات پہ نمل بے اختیار ہنس دی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رقم لے لی تھی۔ ردھم تم میرے لیے دعا کرنا کہ بس اللہ تعالیٰ میری نوکری بچائے رکھے، وہ لڑکا سب کچھ بھول جائے، آمین، اس نے کہہ کر خود بھی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے اور ردھم نے بھی پھیر لے۔ وہ دونوں دوبارہ سے بوتل کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ کھڑکی سے جھانکتا سورج دھیرے دھیرے سمٹتا اپنی کرنوں سنگ کراچی شہر کے سمندر کی جانب بڑھ رہا تھا، جہاں پر راغب چوہان کا بنگلہ تھا۔ راغب چوہان کے بنگلے پہ اثر دھیرے دھیرے ڈھل رہی تھی۔ زیبا اپنے کمرے سے تیار ہو کر سیڑھیوں کی جانب آئی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا جس پر وہ تیز تیز انگلیاں چلا رہی تھی۔ انگلیاں چلانے کے بعد اس نے فون کان سے لگایا اور زنیں اترنے لگی۔ وہ اس وقت نیلے ٹاپ اور کالی جینز میں ملبوس تھی، گلے میں ہیروں کا نیکلس اور کانوں میں بوندے تھے۔ چھوٹے بال ہمیشہ کی طرح کاندھوں پر جھول رہے تھے، ہرنی جیسی آنکھوں میں سرد پن تھا۔ وہ زنیں اترتی ہوئی لاؤنج میں پہنچی تبھی دوسری جانب سے کال پک کر لی گئی۔ رابعہ، مجھے تم سے ابھی ملنا ہے، تم آفس سے چھٹی لے کر گھر پہنچو، میں وہیں آ رہی ہوں، اس نے کہہ کر کال بند کی اور موبائل کو پرس میں رکھتی گھر سے نکل گئی۔ رابعہ اس کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی گھر پہنچ چکی تھی اور اب وہ اپنے گھر میں زیبا کے سامنے موجود صوفے پر بیٹھی تھی۔ زیبا اسے سرد نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ راغب تمہارے پاس آخری بار کب آیا تھا؟ اس کے سوال پر رابعہ کی آنکھوں میں الجھن در آئی۔ ان کو میرے پاس آئے ہوئے کافی دن بیت چکے ہیں، وہ میرے پاس اب نہیں آتے۔ اس کی بات پر زیبا کی آنکھیں سلگنے لگیں۔ اس نے طنزیہ سے انداز میں بھووں کو اوپر کیا اور بولی، تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہو؟ تم اگر مجھے سچ نہیں بتاؤ گی تو تمہیں کیا لگتا ہے میں کبھی سچ تک نہیں پہنچ سکوں گی؟ تمہیں کیا لگتا ہے رابعہ کہ تم میرے ساتھ کھیلو گی اور میں خاموشی سے دیکھتی رہوں گی؟ راغب کو اپنی جانب متوجہ کرنا بند کر دو، وہ آج کل مجھ پر ذرا بھی دھیان نہیں دے رہا۔ اس کے رنگ ڈھنگ بدل گئے ہیں اور اس کی زندگی میں ایک واحد لڑکی تم ہی ہو جو اس کے سکون کے ذریعے میں آتی ہو، اور میں یہ جانتی ہوں کہ تم راغب کو پھنسانے کے چکروں میں تھی اور مجھے لگتا ہے کہ تم اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئی ہو۔ اس کی کہی گئی باتوں پر رابعہ کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، وہ تو میرے پاس اب آتے بھی نہیں، آنا تو دور کی بات، وہ تو مجھے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ زیبا ایک دم سے صوفے سے کھڑی ہوئی اور تیزی سے رابعہ کی طرف بڑھی۔ اس نے رابعہ کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کی گردن کو دبوچ کر صوفے کی پشت سے لگایا۔ وہ پوری قوت سے اس کا گلا دبانے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وحشی پن تھا۔ رابعہ تڑپنے لگی۔ اس نے بھرپور کوشش کی کہ وہ زیبا کو خود سے دور کرے، لیکن ناکام رہی۔ زیبا اس کی سرخ پڑتی رنگت کو دیکھتے ہوئے چبا چبا کر بولی، مجھے سچ بتاؤ، میں جھوٹ سننا نہیں چاہتی، میں بہت پریشان ہوں، اور جھوٹ بول کر اپنے لیے مسئلے کھڑے مت کرو، مجھے تمہیں مار دینے میں ذرا سی بھی آڑ نہیں آئے گی۔ رابعہ نے سانس لینے کے لیے تڑپنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے بڑی دقت سے زیبا کے ہاتھ کو اپنے گلے سے ہٹایا اور پھر کھانستے ہوئے اپنے گلے کو سہلانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی در آئی تھی۔ اس نے زیبا کو کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں، اب میرا یقین کریں، راغب صاحب میرے پاس نہیں آتے، انہوں نے مجھے دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ میں نے ایک بار ان کے قریب جانے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے مجھے بری طرح جھڑک دیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے اگر میں نے نوکری کرنی ہے تو کروں، ورنہ نہ کروں، انہیں میرے چھوڑ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اب چاہتے ہیں کہ میں ان کے قریب نہ آؤں۔ میں خود ان کی بات پر حیران ہوئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ آپ سے بات کروں، لیکن آپ تو خود پریشان ہیں۔ زیبا اس کی بات پر چپ سی ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس کے انداز میں ابھی بھی بے یقینی تھی۔ رابعہ نے برجستگی سے کہا، مجھے میرے ماں باپ کی قسم میں سچ کہہ رہی ہوں، راغب صاحب میرے قریب نہیں آتے، انہیں میرے گھر آئے ہوئے ایک عرصہ بیت گیا۔ زیبا اس کی بات پر سناٹے میں چلی گئی۔ پھر راغب کی اس بے پرواہی کے پیچھے کس چیز کا ہاتھ ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ کیا تمہارے آفس میں کوئی نئی لڑکی آئی ہے، یا تم نے راغب کو کسی لڑکی سے بات کرتے ہوئے دیکھا؟
ضرورت سے زیادہ بے تکلف ہوتے دیکھا؟ اگر دیکھا ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ ایسے تڑپی اور سوال کرنے لگی جیسے اس کی متاعیں جہاں کوئی لوٹنے کے لیے تیار کھڑا ہو۔ رابعہ نے سرنفی میں ہلاتے ہوئے کہا، مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ راغب صاحب بڑے عجیب سے ہو گئے ہیں، اپنے کام سے کام رکھنے لگے ہیں، آفس سے جلدی چلے جاتے ہیں، کافی دیر تک لوٹتے نہیں، اور جب آتے ہیں تو اپنے دفتر میں بیٹھے رہتے ہیں، کسی سے بھی فالتو بات نہیں کرتے۔ لیکن ایک بات جو میں نے نوٹس کی ہے، ان کی طبیعت خاصی خوشگوار ہو گئی ہے۔ وہ آج کل بہت اچھے موڈ میں ہوتے ہیں۔ مینیجر بھی یہ بات کہہ رہا تھا کہ راغب صاحب کا موڈ آج کل خاصا اچھا رہنے لگا ہے۔ زیبا اس کی مکمل بات سننے کے بعد صوفے کی طرف پلٹی، وہاں سے اپنا پرس اٹھایا اور داخلی دروازے کی جانب رخ کرتے ہوئے بولی، تم نے اب راغب پر نظر رکھنی ہے، ہمیں اس کے اس اچھے موڈ کی وجہ کو تلاش کرنا ہے۔ وہ کہہ کر رابعہ کے گھر سے نکل گئی تھی، اور رابعہ اپنے گلے کو ابھی بھی سہلا رہی تھی۔ اس کے گلے پر زیبا کی انگلیوں کے نشان تھے۔ اس نے امی سے مکمل بائیکاٹ کر لیا تھا۔ وہ نہ ان کے ہاتھ کا بنا کچھ کھاتی تھی اور نہ ہی ان سے بات کر رہی تھی۔ امی نے کوشش کی کہ وہ اس سے بولنے لگے۔ انہوں نے کہا بھی، ردھم، اس میں میرا قصور کیا ہے؟ میں نے تو تمہارے لیے اتنا کچھ کیا ہے، اور تم پھر بھی ہر بار قصور میرا ہی نکالتی ہو۔ ردھم ان کی بات پر انہیں خاموشی سے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے سرد لہجے میں کہا، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، مجھے پال پوس کر بڑا کیا۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ وہ کہہ کر لاؤنج سے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ اپنی امی سے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نیچے سے امن بھی اس کے لیے کئی بار اوپر آ چکا تھا۔ یونیورسٹی میں بھی اس نے بولنے کی کوشش کی تھی، لیکن ردھم نے اسے مکمل نظر انداز کر دیا تھا، اور اب وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کا نہ کسی سے بات کرنے کو دل کر رہا تھا، اور نہ ہی وہ کسی کے ساتھ بحث کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں اندھیرا کیے لیٹی کھلی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، جہاں سے دھیرے دھیرے پھیلتی رات دکھائی دیتی تھی۔ اس کے قریب ہی اس کا موبائل رکھا تھا، جو ایک دم سے گونجا تو اس نے چونک کر موبائل کی جانب دیکھا۔ اس نے راغب کا نمبر اب ہسبینڈ کے نام سے سیو کر لیا تھا۔ اسے ڈر بھی لگا یہ نام سیو کرتے ہوئے، لیکن پھر بھی وہ خود کو روک نہ سکی۔ اس کا بہت دل تھا کہ وہ راغب کا نمبر ایسے ہی اپنے موبائل میں سیو کرے، اس لیے اس نے کر لیا تھا۔ اسکرین پر جگمگاتا ہسبینڈ لکھا دیکھ وہ بے ساختہ موبائل کی طرف گھومی۔ اس نے بے تابی سے اسے اٹھا کر کال پک کرتے کان سے لگایا۔ دوسری جانب سے راغب چوہان کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، آج تو میری بیوی نے مجھے یاد ہی نہیں کیا۔ ردھم اس کی بات پر چونکی۔ اس نے اس کے لہجے پر توجہ کی۔ وہ غور سے اس کے انداز کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ سچ میں اس سے محبت بھرا گلہ کر رہا تھا؟ نہیں، یاد تو میں نے آپ کو بہت کیا تھا، وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ دوسری جانب سے اپنے لہجے میں مزید ناراضی سموئے بولا، تو پھر میسیج یا کال کیوں نہیں کی؟ ردھم بیڈ پر نیم دراز ہو کر بیٹھ گئی۔ آپ میری کال کا انتظار کر رہے تھے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا، تو وہ دوسری جانب سے بولا، بالکل، کیوں؟ نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ فوراً بولی۔ تو راغب نے کہا، پر میرا انتظار رائے گاں ہی چلا گیا، تم نے تو مجھے یاد ہی نہیں کیا۔ میں نے کہا نا، میں نے آپ کو یاد کیا تھا، بس کال اس لیے نہیں کی کیونکہ آپ مصروف ہوتے ہیں۔ اب باری ردھم کے گلہ کرنے کی تھی۔ دوسری جانب اپنے دفتر میں بیٹھے راغب کے لب او کی صورت ڈھل گئے۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں مسکراہٹ اور چمک تھی۔ پورا کیبن روشن تھا، اور وہ ساری روشنیاں راغب کی سیاہ آنکھوں میں موجود چمک کے سامنے ہیچ لگتی تھی۔ یہ بھی صحیح بات ہے، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، قصور میرا ہی ہے۔ مجھے اتنا بڑا بزنس شروع کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، پر میں کیا کروں؟ مجھے کیا پتا تھا کہ میری زندگی میں بعد میں تم نے آنا ہے۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا تو میں ایک چھوٹی سی دکان کر لیتا، وہ بھی گھر کی بیٹھک میں، تاکہ بار بار اندر آ کر تمہیں دیکھتا کہ تم گھر ہی ہو، اور اگر ہو تو اس بات پر خوش ہوتا کہ تم صرف میری ہو اور میرے سامنے موجود ہو۔ وہ باتوں سے جادو کرنا جانتا تھا، اور ردھم پر ان باتوں کا سحر پھک گیا تھا۔
آنکھوں میں پھر سے خمار دہکنے لگا، پورا جسم جیسے تپنے لگا تھا۔ وہ آنکھیں موند کر راغب کے تاثرات کو سوچنے لگی کہ وہ یہ باتیں کن تاثرات کو چہرے پر سجا کر کہہ رہا ہوگا۔ چپ کیوں ہو گئی؟ اس کے مسلسل خاموش رہنے پر راغب نے سوال کیا تو وہ بہکی ہوئی آواز سے بولی، مجھے آپ سے ملنا ہے۔ راغب جو آرام سے کرسی کی پشت سے کمر ٹکائے بیٹھا تھا ایک دم سے سیدھا ہوا۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھا۔ تقریباً 7 بج رہے تھے۔ شام ہو رہی ہے، آپ کیسے آؤ گی؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ میں آ جاؤں گی، کچھ بھی کہہ دوں گی۔ آپ یہ بتائیں، آپ مصروف تو نہیں ہیں نا؟ نہیں، میں مصروف نہیں ہوں، لیکن پھر بھی رات ہو رہی ہے۔ تم اب کیسے آؤ گی؟ تمہارے گھر والے؟ وہ ابھی آگے بولتا کہ ردھم نے کہا سب بھاڑ میں گئے، مجھے ابھی آپ کے پاس آنا ہے۔ وہ جنونیت سے بولی تو راغب خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے رسان سے کہا، ٹھیک ہے، تم تیار ہو جاؤ، 10 منٹ بعد جبران تمہیں لینے آ رہا ہے۔ نہیں، میں اسکوٹی پر آ جاؤں گی۔ پھر راغب نے اس کی بات پر اسے ٹوکا، رات کا وقت ہے اور مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ تم ایسے اسکوٹی پر آؤ، اس لیے میری بات مان جاؤ، تیار ہونا ہے ہو جاؤ، پھر جبران تمہیں لینے آ جائے گا۔ پر میں آ جاتی، آپ ایسے ہی زحمت کر رہے ہیں۔ راغب نے اب کی بار نرمی مگر تھوڑی سی سختی سے کام لیا۔ میں کہہ رہا ہوں نا، جبران لینے آ جائے گا تو بس وہ لینے آ جائے گا، تو میرے اچھے بیٹے کی طرح تیار ہو جاؤ۔ میں کچھ دیر میں آفس سے نکل جاؤں گا، پھر ہم فارم ہاؤس میں ملتے ہیں۔ وہ کہہ کر کال کاٹ چکا تھا اور ردھم کے کانوں میں ابھی بھی اس کا وہ ایک جملہ ہی گونج رہا تھا، میرا اچھا بیٹا۔ اس نے زیر لب راغب کے انداز میں اس جملے کو دہرایا اور پھر بے ساختہ ہنس دی، میں ان کا اچھا بیٹا ہوں۔ وہ ہنستی ہوئی بیڈ سے اٹھی اور پھر اپنی حالت کو درست کرنے لگی۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا کہ اس نے اب باہر جا کے کون سا بہانہ بنانا ہے اور کس طرح امی کو کنونس کرنا ہے کہ وہ اسے جانے دے۔ جاری ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔